سب سننے والوں کو اردو پن پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید، جس میں ہم زندگی کے اردو پن کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیں آئیں آج کی قسط شروع کرتے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ کا موضوع میرے دل سے بہت قریب ہے اور اس کا تعلق اب میری محبوب، میری قومی زبان اردو سے ہے۔ اس پوڈ کاسٹ کا موضوع میں رکھنا چاہتی ہوں اردو، ہمارا ورثہ یا ترکہ۔ اکثر اس زبان کے بارے میں لوگوں کے مختلف خیالات ہوتے ہیں اور اس پوڈ کاسٹ پہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گی۔ ہو سکتا ہے آپ ان سے اتفاق کریں یا ہو سکتا ہے کہ نہ کریں، جس کا آپ کو پورا حق ہے۔ لیکن اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اردو اگر جب ہماری قومی زبان بنائی گئی تھی تو اس وقت ایک بہت تبدیلی کا وقت تھا ہمارے ملک کے لیے، ہمارے پورے خطے کے لیے۔ اور جب قائد نے سوچا ہوگا کہ ان ہر جگہ سے آنے والے جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، ان کو یکجا کرنے کا کیا طریقہ استعمال ہو جن میں ایک دوسرے کو یہ پہچاننا، اپنانا سیکھیں، تو قومی زبان کا ان کو شاید خیال آیا ہوگا کہ ایک زبان ایسی ہونی چاہیے جو سب اسی خطے سے واقف ہوں، بول سکتے ہوں، سمجھ سکتے ہوں، اور آپس میں جب آپ رابطہ کر سکیں ایک زبان کے ساتھ تو اس کے ذریعے آپ کی آپس میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جہاں سے بھی اٹھ کر آئے ہیں، شاید لٹے پٹے ہیں، گھر اپنا چھوڑ آئے ہیں، مگر اس نئے وطن میں جہاں پہ وہ زبان ہمیں آتی ہے جو کہ ہم سب آپس میں بول سکتے ہیں، اور اس کو ہم اپنے آپس میں اختلافات کو حل کرنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ میرے جو محدود رائے ہے اس میں تو میرا یہ خیال یہی ہے کہ قائد نے ہمیں جب زبان دی تھی تو اس کو ایک ایسا ذریعہ بنا کر ہمیں دیا تھا کہ ہم اسے اپنے آگے بڑھنے کے لیے استعمال کریں اور اس کے ذریعے آپس میں رواداری قائم کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا سیکھیں۔ لیکن ہوا یہ کہ اسی زبان کو جب مشرقی پاکستان میں ایک تنازع کا سبب بنایا گیا اور پھر وہ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ مشرقی پاکستان جدا ہو گیا، اس میں زبان کا تنازع سر فہرست تھا۔ میں بچپن میں بنگلہ دیش میں رہ کے آ چکی ہوں تو میں اپنے تجربے سے بتا سکتی ہوں کہ وہاں پر زبان سے محبت بے دریغ ہوتی ہے اور ہر جگہ وہ اپنی زبان کو فخر سے استعمال کرتے ہیں۔ بے شک ان کے کئی لب و لہجے ہوں، لیکن ان کے احساس میں، انداز میں اپنی زبان کے لیے بہت فخر ہے اور انہیں اس بات پر بالکل بھی کوئی گلہ یا پشیمانی نہیں ہے کہ انہوں نے وہ پاکستان کا حصہ نہیں رہے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھا جائے تو اردو کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے اس میں ایک تمسخر بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک ترہم آمیز رویہ اختیار کیا جاتا ہے، جس میں ہم جب اردو بولنے والوں کی سنتے ہیں بات تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اردو میڈیم ہے، اور اردو میڈیم کا لفظ ہم انہیں حقارت سے دیتے ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح کی سوچ رکھنے کی وجہ سے ہم خود ایک دوسرے میں ایک فرق رکھنا شروع ہو چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہماری آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت میں بہت کمی پیدا ہوئی ہے۔ میرے ظاہر جتنے سالوں میں نے پاکستان میں زندگی گزاری اور اس کے بعد اب جب واپس بھی جانے کا موقع ملتا ہے تو بتدریج کئی سالوں میں مجھے یہی احساس ہوا ہے کہ اگر آپ کسی سے تمیز سے اردو میں بات کریں اور لحاظ سے بات کریں تو آپ کو اکثر بہت عجیب سی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی جگہ پنجابی میں بولیں یا کسی اور زبان میں بولیں تو آپ کے ساتھ ویسا رویہ شاید نہ ہو، لیکن اردو کو ہم نے بالکل بے گھر کر دیا ہے، اور مجھے یہ جان کر بہت
برا لگتا ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایک اتنا بڑا اثاثہ، اس کو قیمت اس کی ہم نہیں سمجھ پا رہے، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو اپنی ایک بہت بڑی طاقت بنا سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ہماری ایک یہودی قوم، جس کو ہم مانتے تو نہیں ہیں، لیکن زبان کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ ان کا جو تجربہ رہا ہے اس سے ہمیں تھوڑا اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ یہ میں خود تو میرا ظاہر ہے کوئی میں نے کبھی یہاں سفر نہیں کیا، لیکن ایک پروفیسر تھے امریکہ سے جنہوں نے اپنا مشاہدہ دریافت، اپنے مشاہدے کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا جس کو میں لنک میں بھی ڈال دوں گی۔ اس میں انہوں نے یہ اپنا تجزیہ بیان کیا کہ اسرائیل جو ہے 1948 میں جب ان کو اللیگل کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، لیکن جب انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹ بنانے کی جب ٹھانی تو انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے زبان کی طاقت کو، زبان کی اکٹھا کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کا عملی مظاہرہ اس طرح کیا کہ انہوں نے وہاں پر جو بسنے والے جرمن تھے جو کہ یدش بولتے تھے، جرمن کی ایک قسم تھی زبان کی، اس کو انہوں نے ہٹا کر ایک بھولی بصری سمجھے زبان ہے عبرانی، ہیبرو جسے کہتے ہیں انگلش میں، عبرانی زبان کو انہوں نے وہاں سے ایک طرح سے دوبارہ قبر سے مطلب نکال کر لائے، اور انہوں نے اتنا زیادہ اسے پروان چڑھایا کہ جہاں کہیں سے لوگ آ کے وہاں بسے انہوں نے ان کے اوپر عبرانی سیکھنی ضروری بنائی، اور اپنے تمام تر حکومتی نظام کو اور سارا جو کاغذ تھا، لکھت پڑھت تھی، اس سب کو اس زبان پہ تبدیل کیا۔ جب انہوں نے یہ کیا، جب آپ یعنی کہ ان کو اس بات سے انہوں نے کوئی فرق نہیں رکھا کہ آپ کون سے میڈیم میں پڑھ کر آئے ہیں، کون سی زبان گھر میں بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے حسب نسب کو دیکھے بغیر اس بات پر زور دیا کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے، اس ریاست کا حصہ بننا ہے، تو اس زبان یہ آپ کی آپس میں بات چیت کرنے کا ایک ذریعہ بنے گی۔ اور انہوں نے اپنی جو بھی زبانیں تھیں تو ان کا پھر آپس کا یہ جھگڑا کہ بھئی قومی زبان کون سی ہوگی، میں یہاں سے آیا تو میری زبان قومی ہونی چاہیے یا مجھے زیادہ حق ہونا چاہیے، وہ جھنجھٹ ختم کر دیا، اور اس کی بجائے ایک طرف انہوں نے یہ دماغ ان کا اس طرف لگایا کہ تم سب یہ زبان بول سکتے ہو، ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہو، لہٰذا اب اس ریاست کو آگے بڑھاؤ۔ اس کا جائز ناجائز ہونا تو ایک بہت لمبی بحث ہے، مگر بات یہ ہے کہ انہوں نے اس زبان کو ایک ترقی کے آلے کے طور پر استعمال کیا۔ یعنی جب انہوں نے اپنی ترقی، اگر آپ اب دیکھیں کہ جو کمپنیاں وہاں پر موجود ہیں جو بزنس کر رہے ہیں، وہ ملک بہت کہاں کا کہاں پہنچ گیا ہے، نہ ان کے پاس وہ وسائل ہیں جو کہ باقی ترقی یافتہ ممالک کے پاس ہیں، لیکن انہوں نے بہت سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت زبان کو ایک ایسا آلہ بنایا ہے جس کے ذریعے وہ آگے بڑھ سکے، اور انہوں نے آپس میں اس سے رابطے کا ذریعہ بنایا۔ ہر ملک کی ہر چیز اچھی نہیں ہوتی، اور یقیناً ان کے ساتھ ہمارے جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ بھی موجود ہیں، لیکن میرے خیال میں کسی بھی چیز کو حد سے بڑھ جائے تو وہ مٹ جاتی ہے اور تباہی کا باعث بنتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ میں اس موضوع پر اردو کے بارے میں جو ہمارے تاثرات ہیں، میں اس کے بارے میں ڈاکٹر سیدہ عارفہ زہرا کی گفتگو کا ایک لنک بھی نیچے شامل کروں گی، جو کہ میں جب بھی ان کی کوئی بات سنتی ہوں، گفتگو سنتی ہوں، تو میرا دل جھومنے لگتا ہے، کیونکہ وہ بہت جامع طریقے سے اس اردو کے بارے میں، اس کی تاریخ اور اس کے ساتھ اہم جو سلوک رکھ رہے ہیں اس کے بارے میں بہت دفعہ بات کر چکی ہیں۔ اور جیسا کہ ڈاکٹر سیدہ عارفہ زہرا نے متعدد بار اپنی گفتگو کے ذریعے بھی یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ زبان کا کوئی وطن نہیں ہوتا، لیکن زبان خیال کا وطن ہوتی ہے، اور اس کا
مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اپنے ذہن میں اپنے دل میں بسا لیتے ہیں وہی ہمارے سوچوں کو موڑ دیتی ہے اور ہمارے سوچوں کا راستہ آگے نکالتی ہے، ہمارے ذہن کو آگے بڑھاتی ہے۔ اور اگر ہم اس زبان کو بھی اپنا سمجھ کر ایک دوسرے سے رابطے کا مقصد سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اس زبان کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے کی بات سمجھنے میں ایک آسانی ہوگی، تاکہ ہم مل کر اسی زمین پر جہاں رہ رہے ہیں یا جہاں سے ہمارا ناطہ جڑا ہے اس سے ہم ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا موقع دیں، تو اس سے بہتر کسی زبان کا کیا مصرف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میرے خیال میں جو بھی چیز ہم اپنی پہچان کا حصہ بنانا چاہتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اردو اگر سیکھ رہے ہیں تو ہم انگلش ایک طرف کر دیں یا کچھ اور اس طرح کسی ایک کو دوسرے پر فوقیت دیں۔ جس طرح ماں باپ کی الگ الگ جگہ ہوتی ہے، اسی طرح میرا خیال ہے ہم ان حالات میں زبان بھی ایک سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں، اور بلکہ سیکھتے ہیں۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم اردو کے علاوہ انگلش اسکول میں سیکھتے ہیں، اور پھر عربی قرآن پاک پڑھنے کے لیے سیکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی علاقائی زبانیں جو ہم گھر میں بولتے ہیں وہ ہماری گفتگو کا حصہ بنتی ہیں۔ ان پر کتنا ہمیں عبور ہو وہ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ماہر ہو، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پر فخر کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں بہت کم قومیں ہیں جو یہ اس طرح کا دعویٰ کر سکتی ہیں کہ ہمیں 3 زبانیں آتی ہیں اور یہ ہم عام بول سکتے ہیں۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم احساس کمتری میں پڑھنے کی بجائے اس بارے میں سوچیں کہ ہم جس زبان سے ہمارا ایک تعلق ہے، چاہے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، لیکن بہت حد تک ہمارے بچے بھی ہمارا تعلق دیکھ کر ہی اپنا تعلق اس سے وابستہ کریں گے۔ اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں اردو جاننے اور اردو کو استعمال کرنے میں، اردو کو زندگی کا حصہ بنانے میں کہیں انگریزی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو میں ضرور کہوں گی کہ ذرا سوچیے گا ضرور، کیونکہ انگریزی کو تو کوئی کمی نہیں ہے۔ فی الحال ہمارے بچے ہر جگہ سے انگلش بآسانی سیکھ لیتے ہیں، مگر اردو کے لیے انہیں بہت تردد کرنا پڑتا ہے، اور وہ کیوں کریں گے جب ہم اپنا رویہ ہی اس کے ساتھ سوتیلوں والا رکھیں گے۔ تو آج کی بات اتنی ہی صحیح لیکن سوچنے والی ہے، اور امید ہے آپ بھی سوچیں گے۔ آخر میں ایک بار یہی کہنا چاہوں گی کہ زبان کا نہ مذہب ہوتا ہے، نہ ملک ہوتا ہے، نہ دین ہوتا ہے۔ زبان ایک آلہ ہے، ایک میڈیم ہے، ایک ٹول ہے، جس کے ذریعے ہم چاہیں تو ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھڑکا سکتے ہیں، ایک دوسرے کو خلاف کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ہم اس کے ذریعے محبت پیار پھیلا سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو قریب لا سکتے ہیں۔ یہ انتخاب کرنا کہ ہم اس زبان کو کس طرح استعمال کریں گے یہ سراسر ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جو لوگ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اس چیز کے ذریعے ہمیں تفرقہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ زبان تو خود نہیں کچھ بولے گی جب تک ہم اسے استعمال نہیں کریں گے اور اس کے ذریعے اپنے الفاظ دوسروں تک نہیں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اپنی قسط ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں رائے دینا چاہتے ہیں تو ہماری ای میل ڈسکرپشن میں درج ہوگی، اور ہمیں اس پوڈ کاسٹ کو ریٹ کرنا مت بھولیے گا تاکہ اور بھی لسنرز ہماری اس پوڈ کاسٹ کو سنیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اگلے وقت کے لیے خدا حافظ۔